بھی دیکھے ہوں گے کہ نوپور شرما جب ہمارے نبی کی زندگی یعنی ہمارے نبی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کو لے کر جب انہوں نے بھدی کمنٹ کی، کٹیہار کی سرزمین پر، سیما پور کی سرزمین پر کھڑا ہو کر میں نے سب سے پہلے ان کو جواب دیا تھا، اور جواب دیتے ہوئے میں نے صرف نوپور شرما کو نہیں، ان کے سمرتھن میں جتنے ہمارے وہ بھائی لوگ آئے تھے، اشارہ سے نام لے کر جا رہا ہوں آپ کے سامنے، وہ لوگ جو آئے تھے ان کے سمرتھن میں نے بس ایک سوال کیا تھا کہ آج تم لوگ ہمارے نبی کی زندگی پر، ہمارے نبی کی شادی کو لے کر آج بڑی گندی گندی کمنٹ کرتے ہو، ذرا یہ بتاؤ کہ تم لوگوں نے جن کو بھگوان کا درجہ دیا، تم لوگوں نے جن کو بھگوان کہا، جن کو بھگوان مانا، رام چندر جی اور سیتا جی، جب ان کی شادی ہوئی تھی تو ان دونوں کی عمر کیا تھی؟ بس میں نے سوال کیا تھا، اتنا ہی میرا جرم تھا۔ کیا ہوا؟ اس ویڈیو کو اتنا چلایا گیا سوشل میڈیا پر، آج بھی وہ ویڈیو سوشل میڈیا کے اندر موجود ہے، اس ویڈیو کو اتنا چلایا گیا کہ 3 دن کے اندر 16 ملین لوگوں نے اس ویڈیو کو دیکھا۔ اور آپ کو معلوم ہے ABP نیوز نے میری اسی ویڈیو کو کٹ کر کے اپنے نیوز روم سے چلایا اور بتایا کہ یہ دیکھو کٹیہار کا رہنے والا مولانا تنویر عالم کس طرح بھڑکاؤ بھاشن دے رہا ہے، کس طرح ہیٹ اسپیچ دے رہا ہے، کس طرح شری رام جی کو لے کر اور سیتا جی کو لے کر یعنی باتیں کر رہا ہے، ہندو اور مسلمانوں کو بھڑکا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے خلاف وہ 3 دن تک نیوز چلاتے رہے، بدلے میں کیا ملا؟ مجھے جان سے مارنے کی دھمکی ملی۔ بدلے میں کیا ملا؟ ہمارے ہزاروں بھائی آرا کی سرزمین پر میرے خلاف مقدمہ ٹھوکے راستے پر اتر آئے۔ آج بھی وہ ویڈیو موجود ہے کہ مولانا تنویر کو سلاخوں کے اندر ڈالا جائے، پھانسی کے فندوق پر لٹکایا جائے۔ بھئی میرا قصور کیا تھا؟ میرا جرم کیا تھا؟ میں نے کیا کہا تھا؟ میرے بھائیوں، میں نے بس سوال پوچھا تھا ان لوگوں سے جو میرے نبی کی شادی کو لے کر آج بڑی بڑی باتیں آج کر رہے ہیں کہ ذرا بتاؤ کہ جب رام چندر جی کی شادی ہوئی تھی اور سیتا جی کی شادی ہوئی تھی تو ان دونوں کی عمر کیا تھی؟ تو میرے بھائیو، آپ اس بات سے پتہ لگا سکتے ہیں کہ آج اس ملک کے اندر ہماری اور آپ کی حالات کیا ہے۔ لیکن ایسی حالات بنی کیوں؟ آج مسلمانوں کی ایسی پرستیتی بنی کیوں؟ آئیے میں آپ کو قرآن کریم کی طرف لے کر چلتا ہوں۔ انشاءاللہ کئی چیزیں آپ لوگوں کے سامنے لاؤں گا اور ہم ان حالات کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں، انشاءاللہ وہ چیزیں بھی 2-4 چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے لاؤں گا۔ جو حضرات کھڑے ہیں میں آپ سے درخواست کرتا ہوں بھائی بیٹھ جائیں، اور جو بھائی یہاں پہ بیچ میں چائے دے رہے ہیں میں آپ سے بولوں گا کہ آپ کسی سائڈ میں کھڑے ہو جائیں۔ ایک چائے والا نے دیش برباد کر کے رکھا ہے، آپ کم سے کم اس محفل کو برباد نہ کریں، کہیں بیٹھ جائے سائڈ میں آپ۔ اچھا، اگر کسی کو اتنی رات میں کھانے کی ضرورت ہے تو ہوٹل کھلا ہے، آپ جائیں اور کھانا کھا لیں، پیسہ دے کر کے فری میں۔ اچھا، پیسہ دے کر کے کھائیں، فری میں تو سب چلے جاتے پھر، کیونکہ ہم نے کھانے میں سب برباد کر دیے۔ انشاءاللہ وہ چیزیں بھی آپ کے سامنے لاؤں گا۔ تو ہاں، ہماری حالات اور ہماری پرستیتی ایسے کیوں بنی؟ میرے بھائیو، آئیے میں آپ کو قرآن کریم کی طرف لے کر چلتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے، اے مسلمانوں یاد رکھو، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ او بھارتی مسلمانوں، اپنی حالات کا رونا رونے والوں، اس آیت پر ذرا غور کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ جب تمہارے اوپر کوئی پریشانی آئے، جب تمہارے اوپر کوئی مصیبتیں آئیں، جب تمہارے اوپر کوئی آفتیں آئیں تو سمجھ لینا کہ یہ تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے، یہ تمہارے کرموں کا نتیجہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر یہ بھی بیان فرماتا ہے، او لوگوں وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، یہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اور آپ کے بہت سارے گناہوں کو درگزر کر دیتا ہے، یہ اور بات ہے کہ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اور آپ کے بہت سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، جب بعض گناہوں کی سزا دیتا ہے تو حالات ایسے بنتی ہے جو حالات آج ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں۔ میرے بھائیوں، اور آگے بڑھیے، چائے کی دکانوں پر بیٹھ کر آج ہم آپس میں یہ باتیں کر رہے، بھائی ہماری حالات بگڑ گئی، مودی کی سرکار آئی، نام لے کر بتا کے جا رہا ہوں، مجھے معلوم ہے آج بھی میری باتیں ریکارڈ ہو رہی ہے،
کل جب یہ باتیں سوشل میڈیا کے اوپر جائیں گی, یہ بی پی نیوز کو اور ایک موقع مل جائے گا میرے خلاف نیوز چلانے کے لیے, لیکن مجھے کوئی پرواہ نہیں. میرے بھائیو, آج ہم آپس میں باتیں کر رہے ہیں, آپس میں ہم ایک دوسرے سے یہ بتاتے ہیں کہ یار ہماری حالات ایسے کیوں بن گئی. حالات کا رونا رونے والوں, ذرا کیا تم نے کبھی غور کیا, کیا تم نے کبھی سوچا کہ آج ہماری حالات ایسے کیوں بنے؟ میرے بھائیو, جس قوم کو, جس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کنتم خیر امت کے لقب سے سرفراز کر دیا اور کہا او مسلمانوں تم لوگ سب سے بہترین کمیونٹی کے لوگ ہو, تم لوگ سب سے بہترین امت کے لوگ ہو, اس کے باوجود بھی آج ہم اور آپ در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کیوں ہو گئے؟ آج جہاں بھی جاتے ہیں لات کھاتے ہیں, جہاں بھی جاتے ہیں جوتا کھاتے ہیں, آج رتی برابر بھی ہماری کوئی ویلو نہیں. ایسا کیوں؟ آج ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اپنے زمانے کا اور اپنے دور کا, اپنے وقت کا ایک بہت بڑا امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ, چند لوگ حجاج بن یوسف جو اس ٹائم کا ظالم اور جابر بادشاہ تھا, ان کے بارے میں شکایت لے کر امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس آتے ہیں. جیسے ہم شکایت کرتے ہیں اس کی چائے والے کی شکایت لے کر آئے. کہا امام صاحب آپ ہی کچھ کیجئے, امام صاحب آپ ہی کچھ کیجئے, آپ حجاج بن یوسف کو سمجھائیے, آپ بہت بڑے امام ہیں, آپ بہت بڑے عالم دین ہیں, شاید اگر آپ حجاج بن یوسف کو سمجھائیں گے تو ان کو بات سمجھ میں آ جائے گی. لیکن حجاج بن یوسف نے کیا جواب دیا؟ میرے بھائیوں, آج سے برسوں سال پہلے امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے ان لوگوں کو جواب دیا جو ظالم بادشاہ حجاج بن یوسف کی شکایت لے کر آئے تھے. لیکن آج مولانا تنویر عالم چمنی بازار کی سرزمین پر بیٹھ کر آپ لوگوں کو یہی پیغام دے کر جا رہا ہے اور انہی کا جواب دے کر جا رہا ہے. امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا, ما جال حجاج الا بذنوبنا. وہ شکایت لے کر آنے والوں سنو, اگر آج حجاج بن یوسف جیسا ظالم بادشاہ ہمارے اوپر مسلط ہے, اگر آج حجاج بن یوسف جیسا انسان آج ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہیں, تمہارے اوپر ظلم کر رہے ہیں, اور لوگوں سنو, حجاج امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا, الا بذنوبنا. اور لوگوں یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے, ہمارے جب اعمال بگڑ گئے, ہمارے اخلاق بگڑ گئے, ہمارے کردار بگڑ گئے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حجاج بن یوسف جیسا ظالم بادشاہ کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا. ہاں میرے بھائیوں, اگر آج بھارتیوں مسلمانوں کی حالات بگڑی ہے, اگر آج ہم اور آپ در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں, میرے بھائیوں یہی وجہ ہے کہ جب ہندوستانی مسلمانوں کے اعمال بگڑ گئے, آج ہمارا رہن سہن بگڑ گیا, جب آج ہماری چال چلن بگڑ گئی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سزا کے طور پر یعنی اس کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا. بات اشارہ سے سمجھے, ہمارے اوپر مسلط کر دیا. تو پتہ یہ چلا کہ ہمیں اپنی حالات کا رونا رونے کا کوئی حق اور کوئی ادھیکار نہیں ہے. اور لوگوں آج ہمارے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے, ہم اور آپ اس کے حقدار ہیں, اس کا حقدار ہیں ہم اور آپ. ورنہ یہ وہ حدیث بھی ہمیں کیا ہی ہے. ہاں یہ اور ایک حدیث میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیا ہے نیچے میں؟ کیجیے پوری جگہ سے بڑا کیجیے, اس کو کیجیے. آپ کا میپ ڈر گیا لگتا ہے, ایسا ہی لگ رہا ہے. ہاں ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ آج ہماری ایسے حالات کیوں بنی, اللہ نے ہمارے اوپر ذلت کو کیوں مسلط کیا. حدیث ابو داؤد کی حدیث ہے, امام ابو داؤد اس کو ابو داؤد کے اندر کتاب الفتن کے اندر لے کر آتے ہیں. حدیث کا راوی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, اور اس حدیث کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے. حدیث سنیے مسلمانوں, آپ کے لیے پڑھ کر جا رہا ہوں کیونکہ میرا موضوع یہی ہے. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے یہ بیان فرمایا,
یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الی کساتها فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ قال بل انتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن فقال قائل يا رسول الله وما الوهن قال حب الدنيا وكراهية الموت۔ میرے بھائیو، اللہ کے پیارے نبی نے 1400 سال پہلے یہ بیان فرمایا تھا، وہ مسلمانوں ایک ایسا زمانہ آئے گا، ایک ایسا دور آئے گا، ایک ایسا ٹائم آئے گا کہ دشمن قوم تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے۔ کس طرح؟ جیسے بھوکے لوگ دسترخوانوں کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ او لوگوں، ایک ایسا زمانہ آئے گا تمہیں گائے کے نام پر مارا جائے گا، تمہاری داڑھی دیکھ کر، تمہاری ٹوپی دیکھ کر تم کو مارا جائے گا، تمہارا نام دیکھ کر تم کو مارا جائے گا، اس طرح مارا جائے گا جس طرح بھوکے لوگ دسترخوانوں کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ یعنی وہ لوگ جھنڈ بن کر آئیں گے اور تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے۔ اور آگے آئیے، نبی سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے نبی، جب ہمارے اوپر یہ ظلم کیا جائے گا، جب ہمارے اوپر یہ اتیاچار کیا جائے گا، جب دشمن قوم ہمارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی تو کیا اس وقت مسلمانوں کی تعداد کم ہوں گی؟ تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا تھا بل انتم یومئذ کثیر، اے پوچھنے والا سنو، اس دن مسلمانوں کی تعداد کم نہیں ہوں گی، اس دن مسلمانوں کی سنکھیا کم نہیں ہوں گی۔ آج ایمانداری کے ساتھ بتائیے ایک بات، کیا آج پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی تعداد کم ہے؟ مسلمانوں کی آبادی کم ہے؟ نہیں، دوسرے نمبر پر مسلمانوں کی آبادی ہے پوری دنیا کے اندر۔ مسلمانوں کے کئی ممالک ہیں، مسلمان کسی بھی اعتبار سے آج ان لوگوں سے پیچھے نہیں ہے۔ مسلمانوں کے پاس دولت ہے، مال ہے، ملک ہے، سب کچھ مسلمانوں کے پاس ہے، اس کے باوجود بھی آج وہ لوگ ہمارے اوپر کس طرح ظلم کر رہے ہیں۔ کیوں؟ نبی سے پوچھا جا رہا ہے کہ اس وقت مسلمانوں کی تعداد کم ہوں گی، سمجھے بات کو، کم ہوں گی۔ نبی نے فرمایا نہیں، کم نہیں ہوں گی، لیکن یاد رکھو تمہاری نا رتی برابر کوئی ویلو نہیں ہوگی، کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ ایک ایسا دور تھا کہ جب پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی تو لوگ ہمارے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتے تھے، لیکن آج اتنی تعداد ہونے کے باوجود بھی نبی نے 1400 سال پہلے بیان فرمایا تھا کہ دشمن کے دل میں تمہارا کوئی رعب و دبدبا نہیں ہوگا، تمہارا کوئی خوف نہیں ہوگا، تم پانی کے جھاگ کے مانند ہو جاؤ گے، پانی کے اوپر جو بلبلا ہوتا ہے تم بلبلا کے مانند ہو جاؤ گے۔ نبی نے فرمایا ایسا کب ہوگا؟ جب تمہارے اندر ایک بیماری پیدا ہو جائے گی۔ بیماری کیا ہے؟ وہن نام کی بیماری۔ نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ وما الوہن، آپ بتائیے کہ وہن کہتے کسے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا تھا، اور لوگوں سنو، حب الدنیا و کراہیت الموت۔ نبی نے بیان فرمایا، او بھارتی مسلمانوں سنو، اپنی حالات کا رونا رونے والوں سنو، جب تمہارے اندر دنیا کی محبت پیدا ہو جائے گی، جب تم دنیا پرست ہو جاؤ گے، جب تمہارا اٹھنا، تمہارا بیٹھنا، تمہارا سونا، تمہارا جاگنا صرف دنیا کے لیے ہونا شروع ہو جائے گا، یہ کی بات جب آپ کے اندر دنیا کی محبت پیدا ہو جائے گی، تب اللہ تبارک و تعالی آپ کو ذلیل کر دے گا، آپ کو رسوا کر دے گا۔ تو میرے بھائیوں، اگر آج ہماری حالات بگڑی ہے، اگر آج ہم اور آپ ظلم و ستم کے شکار ہیں، اگر آج ہم اور آپ ذلت و رسوائی سے دوچار ہیں، تو اس کی بہت بڑی وجہ دنیا پرستی ہے۔ ورنہ آئیے اور ایک حدیث میں آپ کے سامنے بیان کر کے چلا جاتا ہوں، یہ بھی ابو داؤد کی حدیث ہے، ابو داؤد کتاب البیوع، حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس حدیث کو بھی علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے بیان فرمایا، اذا تبایعتم بالعینہ واخذتم اذناب البقر وردیتم بالزرع وترکتم الجہاد وسلط اللہ علیکم ذلا لا ينزعه حتی ترجعوا الی دینکم۔ اے لوگوں،
ایک ہی بات میں بڑی ہی مختصر انداز میں اس حدیث کو سامنے رکھ کر میں آپ کو پیغام دے کر جانا چاہوں گا۔ ان لوگوں اس حدیث کے اندر بھی یہی بتایا گیا، یہ حدیث بھی ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیتی ہے کہ اے لوگوں، جب تمہارے اندر دنیا کی محبت پیدا ہو جائے گی، جب تم دنیا کے لیے سب کچھ کرنے لگو گے تو سلط اللہ علیکم ذلن، تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے اوپر ذلت کو مسلط کر دے گا، یعنی تمہارا کوئی مقام نہیں ہوگا، تمہاری کوئی ویلو نہیں ہوگی۔ تو یہ حدیث بھی یہ بتا رہی ہے کہ سلط اللہ علیکم ذلن، اللہ تبارک و تعالی تمہیں ذلیل کرے گا، تمہیں رسوا کرے گا۔ اچھا، اور آگے آئیے، کیا کوئی ایسا راستہ ہے جو ہم ذلت کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ کیا کوئی ایک ایسا راستہ ہے کہ آج جس کو اپنانے پر یہ ذلیل قوم پھر سے عزت والی قوم بن جائے؟ کیا کوئی ایک ایسا طریقہ ہے کہ جس کو اپنانے پر ہم اور آپ پھر سے اپنی کھوئی ہوئی عزت ہمیں واپس مل جائے؟ میرے بھائیوں، ایک چیز ہے، ایک راستہ ہے، اسی حدیث کے اندر وہ راستہ بتایا گیا۔ آج ہم اور آپ اپنی حالات کا رونا تو روتے ہیں میرے بھائیوں، لیکن افسوس کہ ہم وہ راستہ نہیں تلاشتے ہیں کہ جس راستہ کو اپنانے پر ہمیں پھر سے دوبارہ عزت مل جائے گی۔ اسی حدیث کے اندر وہ راستہ بتایا گیا۔ اب دیکھیں گے، ایک چیز میں آپ کے سامنے بتا کر جا رہا ہوں، میری بات کو نہ کسی راجنیتک پارٹی کے ساتھ نہ جوڑا جائے، میری بات کو کسی راجنیتک پارٹی کے اینگل سے میری بات کو میرے بھائیوں نہ دیکھا جائے۔ وہ چیز کیا ہے آج میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ جب الیکشن کا ٹائم آتا، میں بھی کٹیہار کا رہنے والا ہوں، جب الیکشن کا ٹائم آتا ہمارے علاقے میں دیکھا ہوں، دیکھیں گے چائے کی دکانوں پر بیٹھ کر لوگ آپس میں چائے پیتے ہوئے ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، کیا کہ بھئی اس بار ووٹ کس کو ڈالی جائے، بات کرتے کہ نہیں کرتے؟ اور ساتھ میں بیڑی بھی پیتے ہیں۔ چائے کی دکانوں میں لوگ بیڑی اور سگریٹ بہت زیادہ پیتے ہیں۔ پورنیہ کے لوگ، پورنیہ حالانکہ میں ادھر کبھی بہت کم آتا ہوں، میں زیادہ آتا میں تو زیادہ تر ادھر ہی رہتا ہوں۔ آپ کا یوٹیوب میں آپ دیکھیے، آپ کو پتہ چلے گا میں جھارکھنڈ، اڑیسہ، مدنا پور، کلکتہ، بردھمان، نودیا، مرشد آباد، کلیا چوک، مالدہ، میں انہی علاقوں میں اکثر پروگرام میں رہتا ہوں۔ ادھر میں بہت کم آتا ہوں، بالکل نہ کے برابر۔ فون جاتا ہے میرے پاس، لیکن آج ہی جیسے آپ کے علاقے سے ایک جگہ سے لوگ آئے، کہا کہ بھائی صاحب میرے پاس پروگرام نہیں ہے، تو میں آپ کی ادھر کے حالات کے بارے میں نہیں جانتا ہوں۔ تو میں ایک سوال پوچھ رہا تھا کہ آپ لوگ سگریٹ پینے والے لوگ ہیں کہ بیڑی پینے والے لوگ ہیں؟ کیا بیڑی بھی پیتے سگریٹ بھی پیتے؟ بیڑی مت پیجیے، سگریٹ پیا کیجیے زیادہ سے زیادہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیونکہ آپ لوگ تو سننے والے ہیں نہیں۔ زیادہ سے زیادہ بیڑی پیجیے۔ آپ کو یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں معلوم ہے؟ اسٹیج پہ آنے سے پہلے میں ادھر آیا تھا واش روم میں، ٹوائلٹ میں، تو میں جس ٹوائلٹ میں گھسا، ایک آدمی نکلا، وہ عمر دراز ہیں لیکن بیڑی پی کے نکلا، جلسہ سننے کے لایا، وہاں پہ بیٹھ کو بیڑی پی رہا ہے۔ آج یہ ہماری حالات ہے میرے بھائیوں۔ تو بیڑی پینا یہ اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے؟ اور ایک بات، بیڑی پینے کی دعا جانتے ہیں آپ لوگ؟ نہیں جانتے؟ ایک چیز بتا کے جا رہا ہوں۔ ایک نوجوان نا میرے پاس آیا، کہا تنویر صاحب آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا بھائی پوچھو کیا سوال ہے؟ تو کہا مولانا صاحب اسلام میں تو ہر چیز کھانے کی پینے کی دعا ہے نا؟ میں نے کہا بے شک کھانے کی پینے کی اسلام میں دعا ہے۔ تو بول رہا مولانا صاحب بیڑی پینے کی دعا کیا ہے؟ دیکھیے، بولے بیڑی پینے کی، میں نے کہا ارے نالائق، بیڑی پینا اسلام کے اندر حرام ہے، اور کوئی مائے کا لال قیامت کی صبح تک بیڑی کو حلال نہیں کر سکتا، حرام ہے، بس حرام ہے۔ بول رہا مولانا صاحب آپ کچھ جانتے ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا اچھا میں نہیں جانتا، تو کیا تجھے معلوم ہے کہ بیڑی پینے کی دعا ہے؟ بول رہا بے شک بیڑی پینے کی دعا ہے۔ تو میں نے کہا بتا بیڑی پینے کی کیا دعا ہے؟ تو بولتا ہے کہ بیڑی پینے کی دعا یہ ہے کہ اللہم بارک لانا فیما بیڑی ٹانا۔ بولے بیڑی نوز بولے بیڑی پینے کی دعا۔ آج ہمارے نوجوانوں کا بھی یہ حال ہے۔ میں نے پوچھا بھی ان سے کہاں سیکھا؟ بول رہا موبائل میں سیکھا۔ بولے موبائل میں بھی بیڑی پینے کی دعا ہے؟ بولا ہاں ہے، ایک مولانا کی تقریر سن رہا تھا، بنگلہ دیشی مولانا ہے، وہ جو کیا نام ہے ان کا، غیاث الدین طاہری، بنگلہ دیشی مقرر ہے، اس نے اس دعا کو بتایا تھا۔ اس نے شاید مزاحیہ انداز میں بولا ہوگا، لیکن اس نے اس کو سچ مان لیا اور کہا کہ یہ بیڑی پینے کی دعا۔